السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر ایک اور وی لاگ کے ساتھ۔ یقیناً انتہائی پریشان کن، مایوس کن صورتحال ہے جو ہمیں ہمارے ملک پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پھر اس کے بعد وہی عمران خان جو اپنے وکلاء کے ذریعے عدالتوں کو، ججز کو یہ کہتے رہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا انہیں بار بار عدالت بلانے کے بجائے، اور وہ عدالتوں کا، ججز کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کو ویڈیو پر لیا جائے اور ان کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا جائے۔ لیکن چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ کوئی سیشن کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہو، سب کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ جی یہاں ہمارے پاس پیش ہونا ہوگا۔ آ کیوں نہیں رہ کہاں گئے؟ 10 منٹ اور بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ اور بیٹھیں گے، بس ہم نے انتظار کرنا تھا، کر لیا، اب ہم اٹھ کر جا رہے ہیں۔ اور یہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کی طرف سے تو یہ بھی سننے میں آیا کہ عمران خان کو لے کر آئیے، چاہے ایمبولنس میں لانا پڑے۔ اور کس کو؟ ایک ایسے شخص کو کہ جس کی ٹانگ پر جو زخم تھا وہ ہیل ہوا، لیکن انہی عدالتوں میں جہاں پر عمران خان صاحب پیش ہوتے رہے، وہاں پر بگدڑ کے نتیجے میں ان کی ٹانگ پر دوبارہ وزن زیادہ پڑا، جس سے ان کو تکلیف ہوئی اور ان کے ڈاکٹرز نے انہیں تجویز کیا کہ وہ کچھ دن آرام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جاتے ہوئے وہ گاڑی تک ویل چیئر میں گئے، اور پھر گاڑی سے اتر کے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو ویل چیئر پہ جانا پڑا، لیکن وہ گئے ضرور۔ یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جانے سے پہلے ان کی طرف سے ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کیا گیا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو پریس ریلیز آئی تھی ISPR کی طرف سے، اس پر انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ وہی عمران خان ہے کہ جن کو 3 نومبر کو 4 گولیاں ٹانگ پر لگیں، اور ان لگی ہوئی گولیوں پر طرح طرح کی باتیں کہی گئیں۔ کسی نے کہا لگی نہیں، کسی نے کہا 4 نہیں 2 لگی ہیں، کسی نے کچھ اور بات بنا کر پیش کر دی۔ لیکن یہ سب کرنے والے دراصل انتشار خود پھیلا رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب، ایک ایسا شخص کہ جس کو چلیں جی آپ کہتے ہیں مقبول ترین لیڈر نہیں ہے، لیکن ایک سابق وزیر اعظم اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق، یا اس کے سربراہ کہ جو گزشتہ الیکشنز میں 2 کروڑ کے قریب ووٹ حاصل کیے پاکستان تحریک انصاف نے، تو پاپولر پارٹی پنجاب میں حکومت رہی، KPK میں حکومت رہی، وفاق میں حکومت رہی، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، کشمیر میں حکومت رہی۔ اس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ پر 3 نومبر پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ کوئی ڈرامے بازی نہیں تھی، بلکہ وہ جو سب یہ کہہ رہے تھے وہ انتشار پھیلا رہے تھے، کیونکہ ان کے فالوورز کو یقیناً یہ سب کہہ کر کہ یہ ڈرامہ ہے، آپ اشتعال دلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت گزشتہ سال 7 اپریل کو فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 اپریل کو ختم ہوئی، یعنی کہ وہ رات کو 12 بجے کے بعد 10 اپریل ہو گیا تھا، جب ختم کی گئی، تو اس وقت یہی سپریم کورٹ آف پاکستان، یہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے کہ جس نے فیصلہ سنایا اور یہ حکم جاری کیا کہ 9 اپریل تک یہ ووٹنگ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ہو جانی چاہیے۔ تب عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ ججز کو ہم نہیں مانتے، یہ ججز آئین اور قانون کے خلاف چل رہے ہیں، یا کوئی وہ بل نہیں لے کر آئے، یا کوئی ایسی قانون سازی کی انہوں نے کوشش نہیں کی، یا کوئی صدارتی آرڈیننس نہیں لے کر آئے۔ یہ وہی عمران خان تھے کہ جن پر گھر جاتے ہوئے پریشر اتنا دباؤ بڑھایا گیا کہ اطلاعات ملنا شروع ہو گئیں، یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا، جی سپریم کورٹ کے دروازے کھل گئے، لائٹیں آن ہو گئیں، باہر پولیس کی پریزن وینز آ گئیں، آرمی کے ٹرک بھی دکھائی دے رہے ہیں، ہیلی آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ سب اس وجہ سے تھا، اور اس وقت عمل درآمد سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے فیصلے پر اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ، اب جنرل ریٹائرڈ، اس وقت جنرل آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ، اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ کس کے ساتھ تھے؟ PDM کے ساتھ تھے۔ پھر PDM کا ساتھ بھی دیا گیا۔ پھر 25 مئی کو جو ہوا، ہم نے سوچا کہ یہ تو حد ہی کر دی، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ 25 مئی کو جو ہوا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ جی ہم اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے، تو اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے بعد آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو انتخابات ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ معلوم نہ تھا کہ PDM کے ارادے ہی کچھ اور ہیں۔
ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے. وہ عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں, نااہل بھی کرنا چاہتے ہیں, اور جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ جو ان کو قتل بھی کروایا جا سکتا ہے, ان کو مارا بھی جا سکتا ہے, اور اس پر حوالہ بھی دیتے ہیں عمران خان صاحب کہ جیسا کہ ڈاکٹر رضوان کی وفات ہوئی تھی گزشتہ سال, تو اس پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کو بھی کچھ انجیکشن ایسا دیا گیا تھا کہ جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پھر موت واقع ہو جاتی ہے. 8 مارچ کا واقعہ کوئی نہیں بھولا کہ جب ذل شاہ مارا گیا. ذل شاہ کے مارے جانے کے بعد کہ جو اگریو پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف, اس کا ساتھ دینے کے بجائے اسی کو قصوروار ٹھہرایا گیا. پہلے یہ کہا گیا جی پی ٹی آئی نے اس کو مارا ہے, پھر اس کے بعد اور عمران خان صاحب پر ایف آئی آر درج, یعنی کہ 302 کی ایف آئی آر درج کرنے چل پڑے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ حادثہ ہوا تھا. اور ذل شاہ کے معاملے میں جو ایک کوئی تفتیشی ٹیم بنائی گئی تھی, جو ڈھونگی تفتیشی ٹیم بنائی گئی تھی, اس کی تفتیش کے مطابق انہوں نے میاں محمود رشید اور میاں اسلم اقبال کو ذمہ دار قصوروار ٹھہرایا. پھر 14 اور 15 مارچ کی وہ رات, وہ دن دوپہر 14 کا, پھر رات, اور پھر اگلے دن دوپہر تقریباً 1-1:30 بجے تک جو زمان پارک پہ ہوا وہ سب جانتے ہیں. پھر اس کے 2 روز کے وقفے کے بعد جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے تو ان کے گھر پہ چار دیواری کا تقدس کس طریقے سے پامال ہوا, اور کس طریقے سے ان کے گھر میں گھس کے ان کے ملازمین کو مارا گیا, پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا, ان پر تشدد ہوا, ان کے سر پھاڑ دیے گئے. اور عمران خان صاحب کی اہلیہ اس وقت گھر میں موجود تھیں. اس کی یقیناً سب نے مذمت کی, لیکن اگر کسی نے مذمت نہیں کی تو وہ پی ڈی ایم نے نہیں کی, اور پی ڈی ایم کے ساتھیوں نے نہیں کی ہے. صرف وہیں سے مذمت نہیں آئی, ورنہ پورے ملک میں, پوری دنیا میں اس معاملے کی, اس واقعے کی مذمت کی گئی. عمران خان صاحب بہرحال اس کے بعد بھی عدالتوں پہ پیش ہوتے رہے, اور یہ جو اب کی پیشی تھی اس کے بعد گرفتاری ہوئی. اب یہاں پر ذرا میں تھوڑا سا یہ بھی بات کر لوں کہ عمران خان صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا, لیکن وہ سب پی ٹی آئی کے جیالے, وہ سب عمران خان صاحب سے ٹکٹیں لینے والے, عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر جا کر حاضریاں لگوانے والے, تصویریں کھنچوانے والے, ویڈیوز بنانے والے, پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کہاں تھی, اور وہ کال کیوں نہیں دی گئی کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے تحفظ کے لیے سب نکلیں. اور یہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ صرف ایک کیس نہیں تھا. کہا جا رہا ہے نہیں, زرداری صاحب بھی اریسٹ ہوئے, نواز شریف صاحب بھی ہوئے, شہباز شریف بھی, مریم نواز صاحبہ بھی, حمزہ شہباز بھی, محترمہ بے نظیر بھٹو بھی, سب ہوئے. تو عمران خان صاحب ایسے کیا ہے بات کہ جی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن مقصد گرفتار کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے اور ایک بھونڈے طریقے سے گرفتار کر کے انہیں جیل میں بند کیا جائے تاکہ ان کی پارٹی کو توڑا جائے. اور یہ میں آپ کو آگے کا پلان بھی بتا رہا ہوں. ان کی پارٹی کو توڑا جائے, ان کی پارٹی کو تقسیم کیا جائے, ان کی پارٹی پہ پابندی لگائی جائے, عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں, اور انتخابات کے بعد اپنی اطمینان سے, سکون سے, تسلی سے حکومت بنا لی جائے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ سڑکوں پہ نکلے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, انہوں نے آگ لگائی, جلاؤ گھراؤ ہوا, املاک کو نقصان پہنچایا, یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن شاید کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ موب مینٹیلٹی کیا ہے. میں نے موب کو دیکھا ہے, میں نے کئی مرتبہ موب کا سامنا کیا ہے, اور میں نے وہاں پر رہتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ جب اگر آپ کسی موب کے سامنے کھڑے ہو جائیں, وہ رکنے والے نہیں ہوتے, ان کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ کراچی شہر میں, یہ وہاں پر واری پی سی ہوٹل ہے اور اس کے علاوہ اور 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, ان کے باہر احتجاج ہو رہا تھا. جو احتجاج کرنے والے تھے, میں نے ان میں سے ایک شخص کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ سامنے بینک ہے, بینک کی اے ٹی ایم ہے, آپ اس کی اے ٹی ایم نکال کے توڑ رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ نہ کیجئے, احتجاج کیجئے پر یہ نہ کیجئے. تو اس لڑکے نے, دبلا پتلا سا لڑکا تھا, میرے چہرے کے یہاں قریب آیا اور مجھے کہتا ہے اگر آپ کو میں نے تھپڑ مارا, اگر آپ کو میں نے تھپڑ مارا تو آپ کیا کریں گے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اس کا رد عمل ہے, لہٰذا ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ, ورنہ تمہارے ساتھ بھی جو کریں گے وہ تم دیکھو گے اور یاد کرو گے. موب ہوتا ہی اسی طرح سے ہے. وہاں پر پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, لیڈرشپ کو آپ نے پکڑ لیا, باقیوں کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں روانہ کر دیں. تو وہاں پر کوئی لیڈرشپ کیسے آتی ہے؟ ابھی جس طرح کلمہ چوک پہ بھی چل رہا ہے, لاہور میں, اسلام آباد میں بھی چل رہا ہے, 11 پہ چل رہا ہے, اور کے پی کے میں مختلف شہروں میں ہوتا رہا ہے. جب لیڈرشپ نہیں ہوتی, جب آپ لیڈر لیس ہوتے ہیں اور موب ہوتا ہے, تو پھر اس کو کون روکے گا, اس کو کون سمجھائے گا, اس کو کون منع کرے گا کہ خدارا اس طرف نہیں جاؤ, یہ نہیں کرو, رک جاؤ؟ وہ پھر وہ جا کر کرے گا جو اس کو سمجھ میں آئے گا. اور لوگ غصے میں ہیں, شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. آئی ایس پی آر کا بھی رد عمل آیا ہے, ان کا رد عمل بھی ٹھیک ہے کہ یقیناً جو یہ احتجاج کر کے اور جو وہاں جا کر آگ لگی, سب کچھ ہوا, جو کرنے والے تھے, کبھی انہوں نے بھی سوچا ہوگا اور نہ چاہا ہوگا کہ اس طرح سے وہ جا کر آگ لگائیں اور گاڑیوں کو آگ لگائی جائے, گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے جائیں, ایسے ادارے کی گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے جائیں کہ جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے. یقین مانیے اتنا دکھ ہوا ہے کہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ معاملہ بیٹھ کر حل ہونے والا ہے. یہ ایک دوسرے کو تڑیاں لگانے سے معاملہ حل نہیں ہونا ہے, ایک دوسرے کی پکڑ دکڑ سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا ہے.
بے شمار پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پکڑ لیا گیا. فواد چودھری صاحب کو بھی پکڑ لیا گیا, وہ تو بیل پر تھے, ہائی کورٹ نے روکا تھا ان کی گرفتاری سے, لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد سپریم کورٹ کے پریمیسز سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. پھر اسی طرح سے اسد عمر صاحب کو کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی لاہور میں, کے پی کے میں اور کراچی میں جو لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا, آپ نے فیس بک بند کر دیا, ٹویٹر بند کر دیا, یوٹیوب بند کر دیا, لوگوں کو آپ نے اس طریقے سے کارنر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ان کو ایکسیس نہ ملے. دیکھیں یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ایک تو آپ ان سے ان کا فنڈامنٹل رائٹ لے رہے ہیں, اور خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس طرح سے جب کسی کو دبایا جائے گا نا, وہ اس وقت عارضی طور پر دب جائے گا, وہ خاموش ہو جائے گا, لیکن وہ اندر ہی اندر کڑتا رہے گا. ایک لاوا ہے جو پھر پھٹے گا, اور وہ جب لاوا پھٹے گا تو اس کا ہم سب کو نقصان ہے, ہمیں بحیثیت ملک نقصان ہے. یہ ہمارے بچے ہیں, آج کل کی جو یوتھ ہے جو نکلی ہوئی ہے, یہ یوتھ ہے. آپ انہیں آئی جی صاحب ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کہ آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, فلاں سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, فلاں سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. ان کو سمجھائیے, ان سے بات کیجئے, ان کو انگیج کیجئے. پولیٹیکلی بھی پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے, بیٹھ کر بات کی جائے. جو مذاکرات ہوئے, مذاکرات میں پی ٹی آئی کے مطالبہ کیا تھا؟ آئینی مطالبہ تھا کہ بھائی کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز کروا دو. آپ نے کہا نہیں جی نہیں, پورے ملک میں ہونے چاہیے. تو چونکہ آپ نے کہا پورے ملک میں ہوں گے, تو پھر پی ٹی آئی نے بیٹھ کر بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, پورے ملک میں کرا دیں تو اسمبلیوں کو تحلیل کریں. لیکن آپ کی نیت نہیں تھی, آپ کی بدنیت ہی تھی. شہباز شریف صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا, وقت ضائع کیا انہوں نے قوم سے خطاب کر کے, قوم کا بھی اور اپنا بھی. اور اپنے پاس تو خیر ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا, لیکن قوم کا وقت برباد کیا انہوں نے. ٹی وی پر آ کر انہوں نے کہا جی ہم نے نیب کے قانون میں ترامیم کی. کیوں کی؟ اپنے فائدے کے لیے کی, اپنی سزاؤں کو معاف کروانے, اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا. پھر اس کے بعد جو آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کہنا شروع کر دیا, جو آپ نے الفاظ استعمال کیے پی ٹی آئی کے لیے, وہ انتہائی نامناسب تھے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ تفصیل کیا رہی ہے. سو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سچویشن ڈیفیوز ہو, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں ویڈیوز کہ کس طرح سے لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان کو اٹھانے نہیں دیا جا رہا ہے. دیکھیں اس طرف بھی ہمارے بھائی, اس طرف بھی ہمارے بھائی, وہ بھی اپنے, یہ بھی اپنے, ملک بھی اپنا, وہ سڑکیں بھی اپنی, وہ املاک بھی اپنے, سب اپنا. نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے, کسی اور کا نہیں ہو رہا ہے. اور اس طرح سے کہہ کے اب کیا تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دونوں طرف سے سچویشن کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے کسی کی گرفتاری. آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھیں پی ٹی وی پہ کیا چلوایا ہے, خبر چلوائی ہے کہ جی پورے ملک میں جشن عمران خان کی گرفتاری پہ. آپ اس کو ڈیفیوز کرنا کہتے ہیں. آپ تو جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں, شاید اس لیے کہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں اور ان کی ایک ٹیم ہے. وہ نون اور شین والی جو بات ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہوگی توشہ خانہ میں. توشہ خانہ میں باقیوں کی بھی کہانیاں ہیں, وہ سامنے لے کر آئیں, ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا وہ اوپر سے آئے ہیں؟ کیا وہ ہر چیز سے ان کو معافی ہے؟ سب کچھ معاف کر دیا ان کا. مال ٹاؤن میں لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا, معاف کر دیا ان کو, چھوڑ دیا ان کو. کیا کسی نے نہیں دیکھا؟ اندھے ہیں کیا ہم سب کہ مال ٹاؤن میں دن دہاڑے 17 جون سن 2014 کو کیا ہوا تھا؟ نہ وہ کبھی کوئی بھولا ہے, نہ کوئی بھولنے والا ہے. یقین مانیے دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے طاقت میں آ کے سب بھول جاتے ہیں لوگ, اور طاقت کا نشہ ایسا ہے کہ اس نشے میں آپ بس گم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, نکالیں سب کے کھاتے, لے کر آئیں سب کے کھاتے, دیکھیں باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہاں سے پیسہ مل رہا ہے, کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, سب کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر جو ذمہ دار ہے, قصوروار ہے, اس کو ضرور پکڑا جائے. لیکن اس طریقے سے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عوام کا ایک رد عمل ہے. اور جب ایک ایسے شخص پہ جو فارمر پرائم منسٹر ہو, ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوا ہے, سب نے دیکھا, میں وہاں موقع پہ موجود تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے فائرنگ ہوتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھا. وہ ڈرامہ نہیں تھا, وہ جھوٹ نہیں تھا. وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا ہے, تو کیا اس کے ساتھ دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لوگ عمران خان کو کھونا نہیں چاہتے ہیں, عمران خان سے محبت کرتے ہیں. ایک آخری بات, پھر اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا. ایک چھوٹا سا 4 سال کا بچہ, میری کل اس سے ملاقات ہوئی, جس فیملی سے اس کا تعلق, اس نے کبھی ان کو بچوں کو عمران خان کی کوئی ویڈیو نہیں دکھائی, عمران خان کا کوئی جلسے پہ نہیں لے کے گئے, عمران خان کا کوئی جلسہ ٹی وی پہ نہیں دکھایا, عمران خان کی کسی ریلی پہ نہیں لے کے گئے, کوئی ریلی ٹی وی پہ نہیں دکھائی. ٹی وی تو خیر ویسے ہی نہیں آتی نا, پی ٹی آئی پہ بین لگا ہوا ہے, ٹی وی پہ کچھ بھی آتا نہیں ہے ان کا. تو بچے کو بتایا گیا کہ جی عمران خان کو دیکھا اس نے, اور اس کو پتا ہے کہ جی عمران خان ہے, عمران خان سے وہ پیار کرتا ہے, بچہ 4 سال اس کی عمر ہے, وہ کہ جی عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.
لیکن اس کو بتایا گیا کہ جی عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہے. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا میرے سامنے؟ اس نے کہا زمان پارک چلو. اور کیوں چلو؟ زمان پارک چلو، پولیس کو مارنا ہے، پولیس کو ڈنڈے سے مارنا ہے. یہ ایک چھوٹا بچہ کہہ رہا تھا. میں نے سن 2021 میں ایک کورس کیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، نیشنل میڈیا ورکشاپ 11. اس کے آخر میں کہا گیا کہ بتائیے یہ 2 ہفتے آپ کے کیسے گزرے اور کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا، کیا آپ کی آبزرویشنز تھیں. تھوڑا سا جگہ تھی، اسپیس تھی جس میں لکھنا تھا، لیکن میں نے اضافی پیج پہ لکھی تحریر، دل سے لکھی، دل سے. اور میں نے کیا لکھا؟ میں لکھا کنسیڈر می اے سولجر، کنسیڈر می اے سولجر وداؤٹ یونیفارم. مجھے ایک سپاہی سمجھیے، پاک فوج کا سپاہی سمجھیے بغیر وردی کے. اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، دکھ ہوتا ہے. خدا را رک جائیے، خدا را بس کر دیجیے، بہت ہو گیا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.